اس لیے اب یہ جو تلاش تھی، ہر پیغمبر کو یہ تلاش تھی، ہر پیغمبر کو، اور اس نے ہر پیغمبر نے اپنی ہر امت کو بتا دیا تھا کہ آنے والے جن کی خاطر بزم کائنات بنی ہے وہ آ رہے ہیں اور تم ان پر ایمان لانا. ایک پیاس پیدا کر دی تھی. ہر نبی نے اپنی امت میں آقا علیہ السلام کی تلاش کی، پیاس پیدا کر دی تھی. آج کی رات کا ایک تحفہ، ایک عجیب واقعہ آپ کو حدیث کی روایت سے بیان کر رہا ہوں، جو غالباً عمر میں پہلی بار آپ نے سنا ہوگا. چونکہ اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہ خبر دی، سو ہر نبی کو اور ہر نبی کی امت کو حضور کی تلاش رہی. اور آقا علیہ السلام کی آمد پوری دنیا میں اس کی شہرت اتنی ہو چکی تھی کہ کوئی قوم ایسی نہ تھی جو حضور کی آمد سے بے خبر ہو. نتیجتاً جو روایت اس وقت کوٹ کر رہا ہوں، امام ابو سعد النیشاپوری بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، اور اکثر ائمہ حدیث، بلکہ جس کی بھی کتاب فضائل میں امام عسقلانی ہوں، امام قسطلانی ہوں، امام عینی ہوں، قاضی ایاز ہوں، امام نووی ہوں، جس کو بھی پڑھے، امام سیوطی ہوں، امام قرطبی ہوں، وہ امام ابو سعد النیشاپوری کو کوٹ کرتے ہیں بطور حجت. شرف المصطفیٰ اس کے اندر وہ روایت کرتے ہیں، اور بڑی جید سند کے ساتھ، جس کو محمد بن سعد بن ہلال البستی روایت کرتے ہیں، اس کو محمد بن ابو الحسن محمد بن نافع الخزائی روایت کرتے ہیں مکہ میں، اور انہوں نے روایت لی ہے ابو محمد اسحاق بن احمد سے، انہوں نے روایت لی امام ابو الولید الازرقی سے، انہوں نے آگے سعید بن سالم سے، اپنے جد سے انہوں نے سعید بن سالم، انہوں نے عثمان بن ساج سے، انہوں نے محمد بن اسحاق. یہ تمام روات اسماء و رجال کی کتب میں اور طبقات المحدثین کی کتب میں یہ تمام روات اس حدیث کی سند کے ثقہ ہیں. میں نے اس لیے نام لیے، سب ثقہ ہیں اور حافظ ہیں اور صدوق ہیں، ثقہ ہیں، معتمد ہیں، ان کی روایت مقبول ہے. کثرت کے ساتھ ائمہ حدیث، ائمہ جرح و تعدیل نے ان کی تائید کی. وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 1000 سال قبل، کب؟ یمن کی سرزمین کا جو بادشاہ تھا تبع الاول، تبع اس کا نام تھا، الاول اس لیے کہتے ہیں کہ بعض ائمہ نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے، مختلف اقوال ہیں کہ یہ واقعہ تبع الاول کا ہے. امام ابو سعد نیشاپوری نے تبع الاول کا ذکر کیا، اور بعض نے کہا کہ تبع الاوسط تھا، اس کے بعد ایک اور تبع آیا درمیان میں، بعض نے کہا تبع الاصغر تیسرا آیا جو سب سے چھوٹا، اس کا واقعہ ہے آخری تبع. تبع ایک ٹرم ہے، یہ ان بادشاہوں میں سے، دنیا کے ان 5 بادشاہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پوری دنیا کی فتوحات کی. جیسے قیصر روم کی ٹرم ہے، کسرا ایران کی ٹرم ہے، سکندر اعظم کی ہے، اسی طرح تبع ایک ٹرم ہے. یہ ان 5 پوری دنیا پر کی فتوحات کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک ہے. آقا علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال قبل یہ روانہ ہوا، اور یہ یمن کی لغت کا لفظ ہے تبع، قیصر روم اور کسرا ایران کے سملر اس کے ساتھ. جس ملک میں فتح کرتا، فتوحات کرتا، جس شہر کو فتح کرتا، وہاں سے 10 افراد نہایت اعلی حکیم، صاحبان حکمت، صاحبان علم، صاحبان دانش، بڑے زعماء، حکما، دانش مند، 10 چوٹی کے لوگوں کو چن لیتا اور اپنے لشکر میں بطور ایڈوائزر جس ملک کو، جس شہر کو فتح کرتا، بطور ایڈوائزر شامل کر لیتا. لشکر فتوحات کرنے کے لیے لے کے نکلا، 1,33,000 گھوڑے تھے اس کے لشکر کے، اور 1,13,000 سپاہی تھے پیادہ.
اور 10 حکما زعما دانشمند اہل علم چوٹی کے علماء اس شہر کے اس ملک کے جمع کرتا تو اس کے لشکر میں 4000 کی تعداد بن گئی تھی، بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور حکما کی 4000 علماء۔ یہ مشاورت کے لیے جہاں ضرورت پڑے تو اس کے لشکر میں ساتھ چلتے تھے، چونکہ پوری دنیا کی فتوحات کر رہا تھا۔ چلتے چلتے اس نے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے سرزمین مکہ کی سرحدوں پر پہنچا۔ اب مکہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، جس جگہ بھی وہ جاتا اس کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر اس شہر کے لوگ، ملک کے لوگ بڑی تعظیم تکریم کرتے، خود سرنڈر کر دیتے۔ جب مکہ پہنچا تو اہل مکہ نے اس کی تعظیم نہیں کی، اس کی کوئی تکریم نہیں کی، توقیر نہیں کی، آؤ بھگت نہیں کی، عزت افزائی نہیں کی، سرنڈر نہیں کیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو بلایا، حملہ کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اس شہر کے باسی کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ میری کتنی بڑی طاقت ہے اور کتنی قوت ہے، اور میں کتنی جاؤ تمکنت اور کتنی قوت کے ساتھ آ رہا ہوں، اور میں تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے؟ وہ سارے علماء حکماء کو اس نے جمع کیا۔ اس کے وزیر نے اس کو کہا، وزیر کا نام تھا اماریس، اس کا جو وزیر تھا بڑا وزیر اعظم سمجھ لیجیے۔ اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ زیادہ غصے میں نہ آئیں، یہ عرب لوگ ہیں اور جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، بدو ہیں، انہیں کوئی علم، کوئی تہذیب، ثقافت، دنیا کے حالات کی کچھ خبر نہیں ہے، اپنے حال میں مست رہتے ہیں اور بتوں کے پجاری ہیں، پوجا کرتے ہیں، اور جس وجہ سے آپ کو انہوں نے پرواہ نہیں کی آپ کی، اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے شہر میں ایک گھر ہے اللہ کا، اس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، کعبہ ہے، اور اس پر یہ بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا غرور کرتے ہیں کہ یہ اس کعبے کے مجاور ہیں اور اس کعبے کے کیئر ٹیکر ہیں۔ اس کا بڑا گھمنڈ ہے ان کے ذہنوں میں، اس وجہ سے کسی کو گھاس نہیں ڈالتے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں پھر اس گھر کو ہی معاذ اللہ مسمار کر دیتا ہوں۔ جب اس نے اعلان کیا کہ سارے لشکر میرا جمع ہو جائے اور پوری قوت کا منصوبہ بنا لیا کہ یکجا کر لیں تاکہ حملہ کر کے ہم اس گھر کو مسمار کریں، بس اس نے یہ ارادہ ہی کیا تو اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، شدت کا درد سر، ناقابل برداشت، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے، اس کے دونوں کانوں سے، اس کی ناک سے اور اس کے منہ سے بودار پانی پیپ کی مانند بہنے لگ گیا، پیپ کی مانند بودار پانی بہنے لگ گیا، اور اتنی بدبو تھی کہ کوئی شخص اب اس کے پاس مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھا، وہ دور بھاگتے تھے، ناقابل برداشت بدبو تھی اس کی، اور درد بڑی شدید تھی، وہ بھی برداشت سے باہر تھی، سخت پریشان ہوا۔ جتنے حکماء تھے، اطباء تھے، ان کو بلایا، ڈاکٹرز کو، جو فزیشنز تھے، انہوں نے ساری ایفرٹ کی اور کسی سے اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ ان ساروں نے کہا کہ ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ کوئی امر سماوی ہے، امر ارضی نہیں ہے، یہ جو تکلیف اور مرض تمہیں لاحق ہوئی ہے یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے، زمینی مرض نہیں ہے۔ زمینی مرض ہوتی تو ہم میں سے کسی نہ کسی سمجھ میں اس کا علاج آ جاتا۔ دنیا جہان کے ہر ممکن علاج کر لینے کے باوجود فرق نہیں پڑا، یہ آسمانی مرض ہے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ یہ کہہ کے سب لوگ چلے گئے، وہ پریشان کا اندھیرا چھا گیا۔ اس کے پاس وہ جو 4000 بڑے چوٹی کے علماء تھے، ان میں سے ایک جو رئیس العلماء تھے، 4000 علماء کے جو رئیس تھے، سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار عالم تھے، جو ان میں احبار بھی تھے، جو کہ یہود بھی تھے، سارے لشکر آ رہے تھے اس زمانے میں، نصارہ، یہود، عیسائی، جو مذاہب جہاں جہاں تھے ان سب کے مذاہب کے پیروکار آ رہے تھے۔ تو سب سے بڑے عالم جو رئیس العلماء تھے 4000 علماء کے، وہ رات کو وزیر اماریس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ میں ایک راز کی بات
بادشاہ سے کرنا چاہتا ہوں، طبا سے، مگر خلوت مجھے ملے، کوئی اور شخص موجود نہ ہو اور راز افشا نہ ہو۔ وزیر نے آ کے بادشاہ سے بات کی، اس نے مان لیا۔ اس نے کہا کہ دوسری بات، میں اس کے مرض کا علاج کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جو کہوں اس پر عمل کرے، جو تکلیف ہے اس سے نجات مل جائے گی۔ یہ دوسرا یہ وعدہ لے لے کہ میں جو کہوں اس پہ عمل کرے، میری بات کو تسلیم کرے۔ وزیر نے بادشاہ سے آ کے بات کی، وہ اتنی سخت کرائسس میں، تکلیف میں تھا کہ وہ دونوں باتیں مان گیا۔ وہ رئیس العلماء رات کی تنہائی میں، خلوت میں بادشاہ کے پاس، طبا کے پاس آئے۔ اب ان کو یہ کچھ معلوم، انہوں نے اکیلے آ کے پوچھا، یہ بتائیے کیا آپ نے یہ ذہن میں ارادہ کیا تھا؟ ابھی اس نے اظہار نہیں کیا تھا، فوج کو جمع کر رہا تھا وہ حملہ کرنے کے لیے، یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ اس گھر کو ہم مسمار کریں گے، اس نے ذہن میں پلان بنایا تھا۔ اس وقت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ اس رئیس العلماء نے پوچھا، جو سب سے بڑا نیک صالح عالم تھا، کہ کیا آپ نے یہ ارادہ اپنا بنایا تھا کہ اس کعبہ کو مسمار کروں؟ اس نے کہا ہاں، یہ ارادہ میں نے کیا تھا۔ اس نے کہا بس اس مکان کو، اس گھر کو، کعبہ کو تباہ کرنے، مسمار کرنے کے ارادے کی وجہ، اس نے کہا کہ صرف یہ بھی نہیں، یہاں کے باسیوں کو قتل کرنے اور پورے شہر کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے کہا بس یہی سبب ہے، اور یہ مصیبت اب ٹل نہیں سکتی جب تک تم ارادہ نہ بدل لو۔ یہ ارادہ چھوڑ دو، توبہ کر لو، توبہ کر لو اس ارادے سے، تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بادشاہ نے اسی لمحے توبہ کر لی۔ اس نے کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ تمام مکروہ ارادے میرے اس کعبہ کی نسبت اور اہل مکہ کی نسبت میرے دل دماغ سے نکل گئے۔ اس نے توبہ کی، اسی لمحے اس کی پیٹ بھی بند ہو گئی، درد سر بھی ٹھیک ہو گئے اسی لمحے۔ وہ تو چلے گئے، اب چونکہ حملہ تو کرنا نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا انٹرفیئر، تو وہاں سے لشکر لے کے آگے چل پڑا۔ سفر کر کے، جیسے پیدل سفر 2 راتیں 2-3 دنوں 4 دنوں کا ہوتا ہے، کر کے ایک جگہ پہنچے، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، صرف پانی کا ایک چشمہ تھا۔ وہاں رک گیا، سارا لشکر بھی رک گیا کہ چلو پانی پی لیں، تھوڑی دیر آرام کریں۔ جب وہاں رکا تو اس پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو گرد و نواح دور دراز رہنے والے کوئی اکا دکا لوگ ملے، انہوں نے کہا اس سرزمین کو یثرب کہتے ہیں۔ اس سرزمین کو بولیے یثرب کہتے ہیں، پانی کا چشمہ، اسی وجہ سے اس کا نام یثرب تھا۔ وہاں اس نے قیام کیا اور اعلان کیا کہ قیام کے بعد بھئی ہم کل اتنے بجے یہاں سے روانہ ہوں گے آگے، کیونکہ وہاں تو کوئی ملک، کوئی آبادی نہیں تھی جس کو فتح کرنا تھا، آگے چلیں گے۔ وہ 400 علماء جو تھے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ ہر نبی سے میثاق لیا گیا تھا، ہر پیغمبر کی کتاب میں حضور کی آمد کے، بعثت کے، ولادت کے، ہجرت کے، مکہ کے، مدینے کے تذکرے تھے، ہر نبی کی کتاب میں، اور ہر پیغمبر نے یہ سارے تذکرے اپنی امتوں کو بتائے تھے۔ تو امت میں جو اہل علم تھے وہ تو ان کے حافظ تھے، ان تمام چیزوں کی پوری پہچان رکھتے تھے، اور وہی اہل علم تھے 4000 مختلف ملکوں کے جو اس نے جمع کر کے مشیر بنا رکھے تھے، جن کے پاس یہ نالج تھا آقا علیہ السلام کی بعثت کا اور کعبۃ اللہ کا اور حضور کی ہجرت کا اور مدینہ کا، کہ اس کا پرانا نام یثرب ہوگا، اور وہ نبی ہجرت کے بعد اس کو یثرب سے مدینہ بنا دیں گے۔ جب اس نے اعلان کیا کہ صبح ہم رخصت ہوں گے، تو 4000 جو علماء تھے انہوں نے رات کو میٹنگ کی، انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ میں انہوں نے ڈسکس کر کے یہ فیصلہ کیا۔ اب میں چونکہ اتنی بڑی بات ایک سنا رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ محض کوئی ایک تو امام ابو سعد النیشاپوری جو بڑے جلیل القدر امام حدیث ہیں، انہوں نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا، قوی اور جید سند کے ساتھ۔ یہ کتاب پہلے چھپی ہوئی نہیں تھی، چند سال پہلے تاریخ میں پہلی مرتبہ چند سال قبل چھپی ہے، اور جس سال پہلی مرتبہ چھپی میں کویت میں تھا تو میں یہ نسخہ خرید لایا۔ اس سے پہلے اس کے مخطوطے تھے، اور ائمہ حدیث کی کتب میں
مخطوطوں کے ذریعے سے اس کتاب کے حوالے ملتے تھے. پھر اس کو امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے. اب سنتے آئیے ذرا, میں پہلے آپ کو یہاں تھوڑی دیر رک کر کوٹ کر دوں. امام ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا. سب سے پہلے امام ابو سعد النیشاپوری نے روایت کیا. پھر امام ابو نعیم نے, جو حدیث کے بڑے ثقہ امام ہیں, دلائل نبوت میں اس کو روایت کیا. امام سیوطی نے الدر المنصور میں روایت کیا. امام ابن سعد نے اپنی طبقات میں روایت کیا, جو تاریخ میں اسلام میں سب سے پہلی لکھی گئی کتاب, طبع تابعین اور اس کے بعد کے زمانے میں. امام ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا. امام واقدی کی سند نے, امام واقدی نے اس کو روایت کیا. اس کو امام ماوردی نے روایت کیا اعلام میں. امام ابن قتیبہ نے اس کو روایت کیا. امام سعید بن منصور نے روایت کیا. امام بہقی نے روایت کیا دلائل النبوت میں. حدیث کے جلیل القدر امام طبرانی نے روایت کیا الاوسط میں, حدیث ابن زبیر کی روایت سے. امام بہقی نے, اور پھر ابن عساکر نے بہت سارے طرق کے ساتھ روایت کیا. امام ابن اسحاق نے روایت کیا اپنی سیرت میں, جو سب سے پہلی کتاب, مستند کتاب سیرت النبی کی تاریخ اسلام میں لکھی گئی. امام ابن اسحاق نے روایت کیا. امام ابن جریر نے اس کو روایت کیا. امام ابن جریر طبری نے. امام ابو الولید نے تاریخ مکہ میں روایت کیا. اتنے ائمہ نے اپنے اپنے طرق اور اسانید صحیحہ معتمدہ کے ساتھ اپنے اپنے طریق سے اس حدیث کو الگ الگ روایت کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ 4000 علماء نے فیصلہ کیا, آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ جو چشمہ ہے یثرب, یہی جگہ ہے جہاں تاجدار کائنات ہجرت فرما کے آئیں گے. اب اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے, خاموشی سے بات کی اور طے کر لی کہ قسمت ہمیں یہاں لائی ہے, قسمت لائی ہے. بادشاہ نکلا ہے دنیا کو فتح کرنے, 10 بندے ہر شہر سے دنیا بھر سے چنتا رہا, اہل علم, اور یہ وہی اہل علم تھے جن کے پاس بعثت محمدی کا علم تھا. قسمت 4000 علماء کو دنیا جہان سے منتخب کر کے یہاں لائی. اگر ہم یہ سرزمین چھوڑ کے چلے گئے تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا. اور معلوم نہیں کب آ جائیں, ممکن ہے ہمارے زمانے میں آ جائیں, ممکن ہے ہماری اولادوں کے زمانے میں آ جائیں. ہر شخص حضور کی آمد کا منتظر تھا. ہم نہ صحیح تو ہماری نسلوں کے زمانے میں تو آئیں گے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ خواہ قتل بھی کر دے, ہم جائیں گے نہیں یہاں سے. اور حضور کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے, ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ادھر یثرب کے مقام پر ہی رکیں گے. صبح بادشاہ نے اعلان کیا کہ روانہ ہوں, اور 4000 کے 4000 علماء نے اعلان کر دیا ہم نہیں جا رہے. بادشاہ پھر پریشان ہوا کہ ان حکماء کو, یہ تو اہل علم, اہل دانش, اہل حکمت ہیں, میرے ساتھ ہیں مشیر, یہ کیوں نہیں جا رہے. پھر اس نے وزیر کو کہا, وزیر نے ان سے آ کے بات کی. انہوں نے کہا کہ اب آپ کو بات بتاتے ہیں, صیغہ راز میں رکھ کے بادشاہ کو بتا دینا کہ وہ جو کعبے کو مسمار کرنے کا تبع نے جو ارادہ کیا تھا, اور اسی وقت آسمانی مصیبت نے اس کی گرفت کر لی اور ایک اذیت ناک عذاب میں اور مرض میں مبتلا ہو گیا, اور پھر اس نے ارادہ ترک کیا, توبہ کی تو بچ گیا. وہ دراصل جو اس کعبے کی حرمت تھی وہ صاحب کعبہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے تھی. اس لیے تھی کہ اس کعبے کے شہر میں اس نبی و آخر الزمان پیدا ہونا ہے. یہ ان کا شہر میلاد ہے, ان کی ولادت کا شہر ہے, اور اس کعبے کو انہوں نے آ کے آباد کرنا ہے. اور یہ اس کو مسمار کرنے کا سوچ رہا تھا. خدا جانے پھر کب کس زمانے میں دوبارہ کعبہ تعمیر ہوتا یا نہ ہوتا. اور بادشاہ کو بتا دے کہ ہم نے تمام کتب میں جتنے انبیاء اور رسول آئے آسمانی کتابوں میں یہ متفقہ پڑھ رکھا ہے کہ ولادت اس شہر مکہ میں ہوگی تاجدار کائنات کی, اور ہجرت کر کے اس مقام میں یثرب پر آئیں گے, اور ان کا مزار اقدس بھی یہاں بنے گا. اب ہم اس یثرب کی سرزمین کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے, چھوڑ کر
نہیں جانا چاہتے. اور اس نے کہا کہ مبارک ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی زندگی میں ان کا زمانہ پالیں گے اور ان پر ایمان لائیں گے, اور اگر وہ نہ پا سکے تو ان کی اولادیں ان کو پالے گی اور ان پر ایمان لائیں گی. ہم یہیں رک جائیں گے. جب یہ بات وزیر نے سن کر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے کہا اگر یہ بات ہے, حقیقت ہے, تو اعلان کر دو کہ 1 سال تک میں ان کی آمد کے لیے خود انتظار میں یہیں رہوں گا. اب اس نے 1 سال وہاں قیام کیا, اور چونکہ 4000 علماء نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم تو موو کریں گے ہی نہیں, مریں گے بھی یہیں. اس نے 4000 کے 4000 علماء کو ایک ایک گھر بنا کے دیا. 4000 گھر بنائے, ہر ایک کو وہاں ایک ایک گھر دیا. اور جو باندیاں لوڈیاں جہاں جہاں وہ فتوحات کرتا تھا, اور جو بچیاں خواتین جو بطور باندی لونڈی, پرانے زمانے میں ایک انٹرنیشنل لا تھا. یہ اسلام نے نہیں انٹروڈیوس کیا, یہ بات بائی دی وے بتا دوں. یہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے پوری اقوام عالم کے اندر باندیوں لونڈیوں کا اور ان کی مارکیٹنگ اور ان کا بیچنا, ان کا خریدنا اور لونڈی رکھنا, یہ پوری دنیا کی اقوام کا رواج تھا, غیر اسلامی. اسلام نے تو آ کے اس کو ختم کیا ہے گریجول پروسیس میں. تو وہ جو لونڈیاں ساتھ تھی اس کے لشکر میں, ان سب کو 4000 لونڈیوں کو آزاد کیا, اور آزاد کر کے اپنی موجودگی میں ایک ایک عالم کے ساتھ شادی کرائی اور ایک ایک گھر میں ٹھہرایا. اس طرح میاں بیوی جوڑے بن کے 4000 جوڑے بنے اور 4000 گھر بنے. یہ ابتدا ہوئی شہر مدینہ کی طبا کے ہاتھوں. شہر مدینہ کی ابتدا ہوئی طبا کے ہاتھوں, اور پوری دنیا کے 4000 علماء اور حکماء جو صالح نیک برگزیدہ آقا علیہ السلام کی بعثت کی خبر رکھنے والے, ان کی شادیاں ہوئیں اور 4000 گھروں میں رہائش پذیر ہوئے. 1 سال وہ یہاں رہا کہ شاید آ جائیں. اب اس کو تو 1000 سال ابھی پڑا تھا, وہ 1000 سال پہلے کا واقعہ. بعض ائمہ حدیث و تاریخ نے 700 سال پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ. سال کے بعد جب وہ روانہ ہونے لگا تو اس وقت پھر وہ مکہ معظمہ جا کے جب کعبے کی حضور کی آمد کا انتظار کیا تو اس نے پھر کعبے کا طواف کیا اور کعبے پر 7 غلاف چڑھائے. تو طبا وہ پہلا شخص ہے جس نے کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھایا, اور غلاف کعبہ کی ابتدا ہوئی آقا علیہ السلام کی تکریم میں, اور حضور کے گھر مکہ کی اور اس کعبۃ اللہ کی تکریم میں اس نے طواف کر کے غلاف چڑھائے. پھر بات وہیں یثرب پہ آتی. تو جب سال کے بعد یثرب سے روانہ ہونے لگا, گھر بنا کے دے دیے, تو اس وقت وہ جو رئیس العلماء تھا اس کو اس نے بلایا. رئیس العلماء, وہ جس نے اس کو ساری رہنمائی کی تھی اور جو اسے یثرب تک لایا تھا, اس کو بلا کے کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ, میں معلوم نہیں کتنا زمانہ پڑا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کو, گواہ ہو جاؤ کہ میں ان پر ایمان لے آیا, اور ان کی آمد سے پہلے, آمد سے بھی پہلے میں ان کا پہلا امتی بنتا ہوں. اور اس نے کہا کہ میں ایک خط لکھ کے تمہیں دیتا ہوں, اگر تمہاری زندگی میں آقا آ جائیں تو ان کو میرا خط دے دینا, اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو پھر نسلاً بعد نسل اپنی اولاد کو دیتے جانا وراثت میں, اور وصیت کرتے جانا کہ جس نسل میں جس زمانے میں آقا تشریف لائیں میرا خط انہیں دے دیا جائے. تو وہ جو اس 4000 علماء کے سردار تھے, جو اس کے رہنما تھے, فی الحقیقت اس کے مرشد بن گئے تھے, اس کو خط لکھ کے دیا. اور خط میں اس نے لکھا, جو خط لکھا وہ لکھا, اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انی آمنت بک وبکتابک الذی انزل اللہ علیک, میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی کتاب پر جو آپ پر نازل ہوگی اس پر ایمان لایا. وانا علی دینک و سنتک,
اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے دین میں آ گیا ہوں اور آپ کی سنت پر جو آپ کا طریقہ ہوگا اس پر قائم ہوں. وآمنت بربک ورب کل شیء، آپ کے رب اور ہر شے کے رب پر ایمان لے آیا. اور اس کے بعد وہ خط میں لکھتا ہے وَإِلَّمْ، آگے بیان کرتا ہے ادرک کا، اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو نہ پا سکوں یا رسول اللہ، آپ پر ایمان لے آیا ہوں، اگر اپنی زندگی میں علم ادرک کا، اگر اپنی زندگی میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر فشفع لی یوم القیامہ، تو میری درخواست ہے، التجا ہے، قیامت کے دن حضور میری شفاعت کر دینا اور مجھے اپنی پہلی امتوں میں شامل کر لینا جو آپ کی آمد سے پہلے آپ کی امت ہو گئی ہے. وَبَایَعْتُکَ قَبْلَ مُجِیِّک، اور آپ کے آنے سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ کی آمد سے بھی پہلے بیعت کرتا ہوں اور آپ کے بعثت سے بھی پہلے بیعت کرتا ہوں، اور میں آپ کی ملت پر ہوں اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں. یہ خط لکھ کر آخر پہ اس نے اپنی مہر لگا دی اور لکھ دیا اس نے الی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین من طبع الاول الحميري، طبع اول ہمیری کی طرف سے محمد بن عبداللہ خاتم النبیین رسول رب العالمین کی طرف یہ خط ہے، اور امانتاً اس کو دے دیا اور آگے چل پڑا. جب آگے چل پڑا اب اس کو 700 برس یا 1000 سال گزر گیا اس کے دور کو. جب 1000 سال گزر گیا اب ان کی اولادیں بڑھتی نہیں اور وہ قبیلے ہوتے رہے اور مدینہ یثرب آباد ہوتا چلا گیا. دور دراز تک آبادیوں میں انہی 4000 علماء کی اولادیں آباد ہوگی. وہ یہود تھے اس زمانے میں، تو مذہب یہی تھا جو دین ابراہیم پر تھے، ملت ابراہیمی پر. وہی اہل کتاب جن کو قرآن مدینہ کے اندر جو صورتیں اتری ہیں تو بار بار جو اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے، یہ وہ اہل کتاب تھے اور بیشتر ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. اس وقت تک تو ایمان لائے تھے، ملت ابراہیمی پر تھے. تو پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آ گیا، وہ خط نسلاً بعد نسلاً اس رئیس العلماء جو سب سے بڑے ان کے شیخ تھے، ان کی اولاد میں، ان کے بیٹوں کے پاس، پھر پوتے، پھر پڑپوتے، آگے وہ نسلوں میں منتقل ہوتا، امانت کے طور پہ ان کے پاس چلتا رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی اور 53 برس کی عمر مبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی اور 53 برس کی عمر مبارک میں آقا علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا. جب خبر پہنچ گئی، چونکہ مدینہ سے لوگ جا کے مینا میں بیعت کر رہے تھے، 3 سالوں میں بیعت ہوئی تھی مینا میں، بیعت عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، عقبہ ثالثہ. تو جب ان کو خبر ہو گئی کہ آقا علیہ السلام نے وہ کمٹمنٹ کر لی اور مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لا رہے ہیں، تو آپ کی آمد سے پہلے جب خبر ہوئی کہ چل پڑے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو انہوں نے خط دے کر بندہ تلاش کیا. ساروں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں. انہوں نے کہا کہ خط یہاں پہنچنے سے پہلے حضور کو پہنچا دیا جائے. عبد الرحمن بن عوف نے انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے میں سے کوئی سیکھا آدمی نمائندہ منتخب کر لو اور اس کو خط دے کر بھیج دو کہ وہ رستے میں ہی آقا علیہ السلام کو مکہ معظمہ کے قریب جہاں بھی ہو خط پہنچا دے. انہوں نے ابو لیلہ انصار میں سے ایک شخص تھے، سیکھا معتبر آدمی تھے، ان کو منتخب کیا اور طبع الاول کا خط دے کے روانہ کیا. مکہ معظمہ سے آقا علیہ السلام نکلے ہی تھے ابھی، تو خط لے کر وہ پہنچ گئے. تو ایک روایت میں جو انہوں نے کہا ہے تو آقا علیہ السلام نے لے کر حضرت علی کو دیا کہ علی پڑھو یہ کیا لکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس روایت سے کہ آقا علیہ السلام کے مکہ معظمہ سے روانہ ہونے سے قبل اسی دن خط پہنچا ہے. اور بعض ائمہ نے جو اپنے طرق سے روایات لی ہیں اس میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو خط دیا، فرمایا ابو بکر پڑھو کیا لکھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روانہ ہو چکے تھے. تاہم اسی ایک دن کا واقعہ ہے. وہ خط آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو لیلہ وہاں پہنچا، ابھی اس نے خط کا ذکر نہیں کیا، آقا علیہ السلام رستے میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں.
تو اس کی نظر پڑی آقا علیہ السلام. اسے معلوم نہیں ہے کہ حضور کون ہے، ابو بکر کون ہے، ابھی پہچان نہیں، ملاقات نہیں ہوئی. وہ تو اس خیال سے آ رہا تھا کہ میں مکہ پہنچ کر دریافت کروں گا اور پھر آپ کو دوں گا. تو آقا علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ پڑی تو وہ تکتا ہی رہ گیا. متفکر تھا. اتنے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فقال انت ابو لیلا، اے شخص تمہارا نام ابو لیلا ہے؟ قال نعم، میرا نام ابو لیلا ہے. وقال آقا نے فرمایا ما کا کتاب طبع الاول، اور طبع اول کا خط تم لے کر آئے ہو؟ تمہارے پاس ہے طبع کا خط؟ وہ شخص متفکر ہو گیا، بالکل متحیر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کے چہرے سے جادوگر ہونے کے آثار تو نظر نہیں آتے، یہ چہرہ جادوگر کا تو نہیں لگتا، آپ کو پتہ کیسے چل گیا کہ میں ابو لیلا ہوں اور میرے پاس طبع کا خط ہے؟ ان کے ذہن میں تو تصور ہی نہیں تھا نا، سوائے جادوگر کے اور کون جا سکتا ہے، غیبی بات. چہرہ جادوگر کا تو نہیں لگتا، مگر معلوم کیسے ہو گیا آپ کو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد رسول اللہ، اور طبع نے میرے لیے وہ خط لکھا تھا، مجھے دے دو. تو آقا علیہ السلام کو وہ خط ملا. آقا نے سیدنا ابو بکر صدیق کو، اور اگر وہ روانگی سے پہلے پہنچا تھا تو سیدنا علی شیر خدا کو، دونوں روایات دیا پڑھنے کے لیے، اور خط ساتھ آقا نے رکھ لیا. اور پھر سفر ہجرت مکمل کر کے یثرب پہنچے، مدینہ پہنچے. سب نے استقبال کیا، اور ہر شخص خواہش مند تھا کہ حضور میرے گھر رکیں اور میرے گھر مہمان ہوں. ہر شخص خواہش مند تھا. تو آقا علیہ السلام نے ان کو فرما دیا کہ نہیں، نہ تم فیصلہ کرو گے نہ میں فیصلہ کروں گا، یہ اونٹنی خود فیصلہ کر دے گی. آپ نے فرمایا اونٹنی مامور ہے، اونٹنی اللہ کے امر کے ساتھ چل رہی ہے، بس انتظار کرو کس کے گھر یہ جا کے رکتی ہے اور بیٹھتی ہے. اب کل انصار مدینہ، اہل مدینہ جلوس کی شکل میں دف بجاتے اور آقا علیہ السلام کے استقبال کے نغمے گاتے، حضور کا استقبال کر رہے ہیں، اور چھوٹی بچیاں دف بجا کے طالع البدر علینا کے نغمے گا رہی ہیں. ایک سما تھا مدینہ کے شہر میں، آقا کے استقبال کا سما تھا، اور سارا شہر اہل مدینہ کا پیچھے پیچھے تھا. آقا علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، اور دنیا کی نگاہیں اونٹنی پر جمی ہوئی تھی کہ کس کے گھر جا کے بیٹھتی ہے. اونٹنی جو ناکا تھی آقا کی، چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا تو اس میں آ کے بیٹھ گئی. جب ابو ایوب انصاری کا گھر آیا تو اس کے گھر آ کے بیٹھ گئی. تو آقا علیہ السلام نے اس کا جو شجرہ نسب پوچھا تو ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی اولاد میں سے تھے جو طبع اول کو ایمان پر لایا تھا، اور جس نے دعوت دی تھی، جس نے رہنمائی کی تھی. یہ گھر ابو ایوب انصاری کا، یہ جو ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی نسل میں سے تھے. اونٹنی اسی کی نسل کے گھر جا کر بیٹھی، اور جب جا کے بیٹھی گھر میں تو امام ابو سعد النیشابوری کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری سے پوچھا تو پتا چلا کہ 4000 علماء کے گھر الگ الگ بنا دیے تھے طبع اول نے. ایک گھر 1000 سال پہلے الگ بنا کے رئیس العلماء کو بتایا تھا ان 4000 گھروں میں آپ اور آپ کے خاندان رہیں گے، یہ گھر محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، جب وہ آئیں گے یہ گھر ان کے لیے بنا کے رہ رہا ہوں. تو حقیقت میں وہ گھر ابو ایوب انصاری کا بھی نہیں تھا، ان کے کنٹرول میں تھا، وہ اس کے کیئر ٹیکر تھے، ان کی تحویل میں تھا. اونٹنی وہی بیٹھی جو 1000 سال پہلے طبع کے ہاتھوں دار مصطفیٰ کے طور پہ تعبیر ہوا تھا. یہ علم تو حضور کی اونٹنی کا ہے، یہ علم تو آقا کی اونٹنی کا ہے کہ ہر ایک نے کہا میرے گھر ٹھہرے. آقا کی اونٹنی نے کہا ارے تم کون ہو کہ مصطفیٰ تمہارے گھر ٹھہرے؟ مصطفیٰ کسی کا مہمان نہیں، ساری کائنات مصطفیٰ کی مہمان ہے. مصطفیٰ خود میزبان کائنات ہیں، یہ اپنے گھر ٹھہریں گے جو 1000 سال پہلے ان کے لیے تعمیر کیا گیا ہے. تو ابو ایوب انصاری کا گھر آقا علیہ السلام کے لیے تعمیر کردہ گھر تھا، جس میں آقا علیہ السلام کی اونٹنی ٹھہری، اور آقا علیہ السلام نے اس گھر میں قیام فرمایا.
بعد ازاں یہی ابو ایوب انصاری کا جو گھر ہے، یعنی آج سے 60-70 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے جب سعودی حکومت آئی تو انہوں نے اسی گھر کو مدرسہ بنا دیا، مدرسۃ العلوم الشرعیہ۔ یہ ایک تحدیث نعمت کے طور پہ، میں نے کبھی اس کا اتنا ذکر کبھی نہیں کیا، مگر آج کی رات، اس مبارک رات میں تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا جو گھر ہے، تو 50 سال، آج سے 50 سال قبل کم و بیش سعودی گورنمنٹ نے اس گھر کو دینی مدرسہ بنا دیا، مدرسۃ العلوم الشرعیہ، اور یہ گھر گنبد خضرا کے بالکل سامنے تھا۔ اللہ کی شان دیکھی، یعنی کس جگہ وہ گھر اللہ نے بنوایا، عین اس مقام پر کہ جس کے بالکل سامنے صرف ایک چھوٹی سی گلی کی اس دیوار میں دروازہ ہے ابو ایوب انصاری کے گھر کا، اس دیوار میں باب جبریل ہے، اور باب جبریل کے ساتھ دائیں جانب آقا کا مزار اقدس ہے۔ گھر بھی اس عین مقام پہ تعمیر کروایا گیا جہاں آقا علیہ السلام نے قیام بھی کرنا تھا، اور جہاں مزار اقدس گنبد خضرا بھی بننا تھا۔ باب جبریل کے بالکل سامنے اس زمانے میں یہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر دار ابی ایوب ہوتا تھا۔ اب وہ جو زمانہ آپ نے دیکھا ہے وہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا نا، اب وہ مسجد نبوی کے حصے میں آ گیا، مگر 1963 میں جب میں گیا تھا تو اس وقت مسجد نبوی کی توسیع نہیں تھی۔ جب میں وہاں گیا اور میری دینی تعلیم کا آغاز ہوا تو اس وقت وہ دار ابی ایوب موجود تھا، مدرسۃ العلوم الشرعیہ۔ تو میں 1963 میں جب 12 سال عمر تھی تو میری دینی تعلیم کی ابتدا اس مدرسۃ العلوم الشرعیہ میں ہوئی، جو سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، آقا علیہ السلام کا گھر تھا، اس مدرسہ میں ہوئی۔ بعد میں پھر مسمار ہو گئے سارے بازار اور عمارتیں، اور توسیع ہو گئی مسجد نبوی کی۔ اور مولانا ضیاء الدین مدنی، ان کا گھر باب مجیدی کے سامنے اس سمت تھا، تو انہوں نے بسم اللہ کرائی اور ان کے پاس پڑھتا تھا، اور اسکول میں، اس مدرسہ میں جاتا تھا۔